احسان ہے کہ اس نے ان میں معزز رسول کو، اب تمام مومنین کون ہے؟ میرے آقا کی ولادت کے بعد نئی انبیاء سمیت، فرشتوں سمیت پوری مخلوق کے جتنے مومن ہیں ہر ایک میں میرے آقا کی تشریف آئی، اور سب پر میرے آقا کا، میرے آقا کے بھیجنے پر اللہ کا آپ کہیں کہ زبردستی نقل مولانا پچھلوں کو بھی آپ نے شامل کر دیا، پچھلوں کو آپ شامل نہ کریں تو میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، صحیح پڑھو تو بابے ہاں، غلط پڑھو تو ذرا بتلانا۔ حضور فقط مومنین کے لیے رحمت نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت ہے، اور جب عالمین کے لیے رحمت ہے تو پہلی رحمت کیا ہوتی ہے؟ پہلی رحمت یہ ہوتی ہے کہ مخلوق کو رب کا عرفان مل جائے، جس کے لیے پروردگار نے کائنات کو بنایا اپنی توحید کے لیے بنایا، اس کی توحید کا پتہ چل جائے، یہی معرفت ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، یہ معلوم ہو جائے تو اسی کا نام معرفت ہے۔ اور پہلی مرتبہ جب اس نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے بلا نہیں آئی تھی، پہلے خاموشی تھی، ایک طرف سے نور چمکا، اس نور سے آواز آئی بلا، جب اس نور سے آواز آئی لفظ بلا کی تو اس کے بعد انبیاء نے کہا تو معلوم ہوا توحید کا پہلا سبق انبیاء سمیت جس ذات اقدس سے پوری مخلوق کو ملا وہ ذات اقدس ذات محمدی ہے۔ اس لیے اللہ کا تمام مومنین پر آپ نے ابھی فرمایا کہ احسان ہوتا ہے کچھ ملنے پر واپس لے لیا جائے تو احسان نہیں، معلوم ہوا جس نبی کو پروردگار نے مومنین میں بھیجا تھا وہ مومنین جب تک ہیں وہ نبی ان میں صحیح ہے، یہاں یہ بھی یاد رکھنا، مولانا نظر تو نہیں آتے، اس مقام پر ایک بات کرتا چلوں، کسی امتی کو اس کے نبی کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں دیا گیا، اس امتی کو اپنے نبی کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے درود شریف کا ذریعہ دیا گیا، درود پڑھو اور درشن پاؤ۔ میں بھی صاحب کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اور یہاں پہلی مرتبہ میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے، اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو بھی آ رہا ہے یا پرچی پکڑا رہا ہے یا کان میں عرض کر رہا ہے حضور کتنے لاکھ مرتبہ درود، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا یہاں کا دستور، طریقہ کس نے نکالا؟ اس کام پر کس نے لگا دیا؟ ان الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر ابھارنے والا اسی طرح ہے جس بھلائی کو کرنے والا۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درود پڑھا جائے تاکہ اس درود کے صدقے حضور مل جائیں۔ کیا مل جائے؟ کیا کون مل جائے؟ ملتی کون سی چیز ہے جو دستیاب ہو؟
دستیاب نہ ہو وہ ملا نہیں کرتی، جو ناممکن اور محال ہو وہ ملا نہیں کرتی، معلوم ہوا جو موجود ہے وہ ملتا ہے، موجود نہیں تو مل نہیں کرتا۔ پھر حضور رحمت تو تمام جہانوں کے لیے ہے، ایک ہوتی ہے رحمت، حضور کی سادہ ایک حیثیت ہے رحمت اور ایک حیثیت ہے رحمت کرنا۔ کبھی کوئی کسی کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اس کی آسانی یا اس کو تکلیف سے چھٹکارا پانے میں وہ سبب بن جاتا ہے تو وہ اس کے حق میں رحمت۔ تو ایک ہوتا ہے رحمت ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی کا رحمت کرنا۔ حضور رحمت بھی ہے، رحمت کرنے والے بھی، رحمت بھی ہے، رحمت کوئی کسی کے لیے بن جائے۔ اس کی کوئی مثال، اس کی مثال یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو رجم کرنے کا حکم فرمایا، جس عورت نے اعتراف کیا تھا کہ اس سے گناہ ہو گیا اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی پیدا ہو گیا تھا، بچے کا وجود بھی بن گیا تھا، اس کو رجم کر دو۔ وہ مر سکتی تھی، حد لگانے سے اس کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر آپ کو اس عورت پر حد لگانا تو آپ کا حق ہے، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اسی موقع پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مولا علی اس بچے پر تو آپ کو، اس بچے کے مارنے پر آپ کو کوئی اختیار نہیں، قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا، ماں کی جان بچ گئی کس کے سبب سے؟ تو وہ بچہ اپنی ماں کے حق میں ہو گیا، رحمت کرنے والا نہیں، رحمت کا سبب ہو گیا، رحمت کرنے والے اس پر بھی اس کی ماں پر بھی مولا ہے، لیکن وہ بھی سبب رحمت ہو گیا۔ ایک ہے رحمت ہونا، ایک ہے رحمت کرنا۔ آپ نے اس آیت میں سنا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو اس کا رسول کیا ہے؟ اللہ نے اپنے رسول سے ہر چیز کی نفی کر دی، اگر اس بات کیا تو ایک چیز کا، فرمایا وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، ہر چیز کی نفی، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، الا رحمہ، مگر رحمت، اگر بھیجا ہے تو فقط کس کے لیے؟ تو یہاں عالمین کے لیے رحمت، اور پھر لقد من اللہ علی المؤمنین میں جو لفظ المؤمنین ہے اس کو دیکھنے رکھے، اور پھر دوسری طرف چلے کہ عالمین کے لیے ہے حضور رحمت، مومنین کے لیے فقط رحمت نہیں بلکہ رحمت کرنے والے، حریص کسی کو کرنا نہ ہے تو میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر یا لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور مہربانی کرنے والا، رحمت کرنے والا، وہ ہے
ولادت سے پہلے ہر ایک نبی کو اس کی مشکل میں کام آنے والے، ولادت کے بعد تمام مشکلات کو حل کرنے والے، اور اگر وصال فرما دیں اور اس وصال کو فرمائے حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر، میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر، تو بہتری پر غم یا خوشی؟ آپ کہیں گے مولانا لمبی باتیں مت بناؤ، بچہ پیدا ہوتا ہے نا لگتی ہاں تو کیا کیا جاتا ہے کہ خوشی، مر جائے تو کیا کیا جاتا ہے غم، حضور کی ولادت ہوئی تھی، ہاں جی ہوئی تھی، پھر آپ کا وصال ہوا، جی ہاں ہوا، پہلے خوشی، پہلے خوشی، اور وصال ہو گیا تو پھر غم۔ میں کہتا ہوں تیری مانو یہ حضور کی مانو، حضور فرماتے میرا وصال بھی بہتر، کس کے لیے؟ خیر لکم تمہارے لیے۔ وہ بہتری کون سی؟ سمجھ آئے یا نہ آئے بس بہتری ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے بہتری ہے۔ پھر تو قرآن کو کیوں نہیں مانتا؟ جہاں علی المومنین کتاب موقوتا ہے وہاں بالمومنین رؤوف رحیم، کیا تم اپنے لیے اب حضور کو رؤوف الرحیم نہیں مانتا؟ اگر تم اب تک اپنے لیے حضور کو رؤوف الرحیم مانتا ہے تو پھر غم نہ بنایا کر، خوشی بنایا کر۔ اور امام سیوطی فرماتے ہیں میاں اگر آپ بھی نہ مانے تو اس کو کہہ دے کہ کسی نعمت کے ملنے پر اظہار فرحت، اظہار خوشی کیا جاتا ہے، لیکن غم آنے پر صبر کیا جاتا ہے۔ صبر نہ نظر آنے والی چیز ہے، خوشی نظر آنے والی چیز ہے۔ صبر نظر نہیں آتا لیکن خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ نے جس نعمت کے سبب مومنوں پر احسان فرمایا تھا وہ نعمت ہے، تو احسان ہے، اور احسان ہے نہیں، احسان کے بنا پر ہے نعمت کے یہی ہے نعمت کے ملنے پر، جب نعمت کے ملنے پر احسان ہے تو قرآن کہتا ہے وہ نعمت ہے یا نہیں؟ حضور ہے یا نہیں؟ بابا بولو، حضور اللہ کی نعمت ہے اور اب ہے، نعمت ہے اور اب ہے، تو قرآن کا حکم ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیا کرو اگر تم خاص اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس کو مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمت پر شکر ادا کیا کرو۔ تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اس کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہی اس کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس مقام پر میں ایک آدھ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ وقت پورا ہو گیا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں اپنے والد رسول کو بھیج دیا۔ کون سا رسول؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رسول جو مومنوں پر اس کی آیات کی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا۔ ایسا رسول جو مومنوں پر آیات الہیہ کی، اگر